جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بیٹے ہم بات کریں گے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے۔ پیراگراف کی تشریح کا سوال 4 سالوں میں ہی آتا ہے، یعنی جماعت 9 اور 10 میں بھی اور جماعت 11ویں اور 12ویں میں بھی۔ یہ سوال کرتے ہوئے طلبہ اور طالبات دونوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اس سوال کو کم وقت میں اور مکمل طور پر صحیح پیٹرن اور طریقہ کار کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیں، اس کے لیے آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی بات، پیراگراف کا جو سوال ہے یہ آپ نے صفحے کے اوپر سے یعنی پیج کے ٹاپ سے شروع کرنا ہے۔ دوسری بات، پیٹرن یا طریقہ کار کی تمام سرخیاں جو ہیں یعنی ہیڈنگز جو ہیں وہ مارکر سے نمایاں کر کے لکھنی ہیں۔ نمبر 3 پر پورے نمبر لینے کے لیے پیٹرن کی کوئی ہیڈنگ یا حصہ مت چھوڑیں۔ نمبر 4 پر ہے کہ پیراگراف کی تشریح کی لمبائی یا طوالت پیراگراف سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5، لمبائی میں اضافہ کیے بغیر پیراگراف کو آسان لفظوں میں لکھنا سلیس کہلاتا ہے، جبکہ پیراگراف کی تشریح کرنا یا وضاحت کرنا ایک الگ عمل ہے۔ تو آپ نے تشریح کرنی ہے نہ کہ سلیس۔ یہ بھی ایک کنفیوژن رہتی ہے اسٹوڈنٹس میں کہ وہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف اسی پیراگراف کو آسان لفظوں میں لکھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشریح ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ نمبر 6 پر ہے، جس طرح آپ نظم یا غزل کے شعر کے 2 مصرعوں کی حوالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، اسی طرح یہاں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، یعنی وہاں آپ کے پاس شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں اور آپ ان 2 مصروں کو بڑھا کر جو ہے وہ 2 پیج تک یا 1 سے 1.5 پیج تک لے جاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، 15-20 لائنوں تک بڑھا کے لکھتے ہیں۔ تو یہاں یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس 4 سے 5 سطریں ہوں گی، یعنی لائنیں ہوں گی، پیراگراف ہوگا 4 سے 5 لائنوں کا جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ نمبر 7 کیا ہے، شعر کی تشریح کی طرح آپ نے پیراگراف کی تشریح میں بھی پیرے کے مرکزی خیال کے مطابق حدیث، آیت یا قول کی شکل میں حوالہ جات لکھنے ہیں۔ 1 یا 2 حوالہ جات لکھنے سے آپ بہتر یا پورے نمبرات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے کہ حوالہ جات جو بھی لکھیں وہ تشریح کے درمیان میں لکھیں، تاکہ نہ کہ شروع یا آخر میں۔ آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے عربی کے الفاظ مت لکھیں، صرف اردو ترجمہ لکھیں۔ نمبر 9 اور آخری بات ہے کہ پیراگراف کی تشریح کا سوال 15 سے 20 منٹ کے وقت میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی بیٹے ضروری باتیں، اہم چیزیں تھیں جو آپ نے یہ سوال کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ جو اہم باتیں ہیں یہ تمام طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے بھی ہیں جو کہ انہوں نے تشریح کا سوال جو ہے وہ لکھتے ہوئے یا یہ سوال حل کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس میں جو آخری پوائنٹ ہے، آخری 9واں پوائنٹ، یہ 15 سے 20 منٹ، یہ چونکہ جب وہ کلاس 9 اور 10 کے طالب علموں کے لیے ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اس میں تشریح 3 گنا زیادہ کرنی ہے اور وہ میکسیمم 1 پیج کی بنتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو 15 سے 20 منٹ میں لکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ 9 اور 10 میں چونکہ سیاق و سباق نہیں ہوتا، اس لیے اس میں ذرا کم ٹائم لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس کے پیٹرن کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے پیٹرن میں جو ہے وہ جو سوال ہے اس کی ہیڈنگ دینی ہے، وہ ہے سوال نمبر، جو بھی ہوگا سوال نمبر لکھیں۔ سوال نمبر کے بعد آپ لکھیں گے پیراگراف کی تشریح یا پھر اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح جو ہے یہ بھی ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ FSC
یا 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہوتا ہے، آپ پیراگراف کی تشریح لکھیں جماعت نہم اور دہم کے لیے۔ اس کے بعد یہاں جو لکھا ہوا ہے الف سے مراد چونکہ یہ 2 پیراگراف آئیں گے تو نہم اور دہم میں دونوں کرنے ہوتے ہیں، آپ جو سا پہلا کرنا چاہیں یہاں آپ اس کو شو کریں۔ الف اگر پہلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ الف لکھیں، اگر بے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بے آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس پیراگراف کو یہاں ظاہر کرنا ہے، لیکن پورے کا پورا پیراگراف آپ نے آنسر شیٹ پر نہیں اتارنا، کاپی نہیں کرنا۔ آپ اس پیراگراف کو اس طرح سے یہاں لکھ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے 2 الفاظ اور اس کے بعد ڈاٹس لگا کر یا ڈیشز لگا کر آگے آخری 2 الفاظ، اس طرح یہ پورا پیرا شو کریں گے۔ تو یہ تھی پریزنٹیشن، یہاں تک آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے۔ اس کے بعد پہلی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے بالکل رائٹ سائڈ پر حوالہ متن کی۔ تو حوالہ متن سے کیا مراد ہے؟ حوالہ مین ریفرنس، متن سے مراد عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، تو وہ اس عبارت یا پیراگراف کا حوالہ آپ نے لکھنا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب اس حوالے میں حوالہ متن کی ہیڈنگ میں 2 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ لکھیں گے آپ سبق کا عنوان، دوسری ہیڈنگ آپ لکھیں گے مصنف کا نام۔ دونوں کا 1 نمبر ہے جماعت نہم اور دہم میں، یعنی 0.5 سبق کے عنوان کا ہے اور 0.5 مصنف کے نام کا ہے۔ تو اس طرح آپ نے درست لکھنا ہے اور یہاں یہی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہاں سبق کا عنوان جو ہے اس کی جگہ پر لکھ دیتے ہیں سبق کا نام یا پھر لکھ دیتے ہیں کہانی کا عنوان۔ تو اس کے علاوہ جو بھی آپ ہیڈنگ لکھیں گے وہ غلط ہوگی اور آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ ایک اور غلطی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ وہ مصنف کے نام کی جگہ پر یہاں لکھ دیتے ہیں شاعر کا نام تو یا مضمون نگار کا نام، تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ نے سیم یہی ہیڈنگ یا یہی سرخیاں لکھنی ہیں اور آگے جو ہے وہ جس سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے اس سبق کا عنوان اور اس کے مصنف کا نام وہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یہ جماعت نہم اور دہم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ 4 الفاظ ہوں گے اور آپ نے ان 4 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ یہاں میں نے ویسے 3 کی جو ہے وہ تین کی جو ہے وہ جگہ میں نے رکھی ہے، لیکن آپ نے 4 کی لائن لگانی ہے۔ تو ان الفاظ کے اوپر خط لگا ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی پیراگراف کے اندر، آپ نے صرف انہی الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور ان کے 2 نمبر ہیں۔ تیسری اور اہم ہیڈنگ جو ہے وہ ہے تشریح کی۔ اب یہ تشریح جو ہے بیٹا اس ہیڈنگ کی 2 نمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے سٹارٹ اس طرح کرنا ہے کہ یہ پیراگراف سبق ڈیشز جس سے بھی لیا گیا ہے، اس پیراگراف میں مصنف نام لکھیں گے، اس بارے میں مصنف نے اس بارے میں بات کی ہے۔ مصنف جو بھی نام ہے ایک منفرد اسلوب کے حامل نثر نگار ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب یہاں آپ نے ایک مفہوم کہہ لیں، ایک تھیم کہہ لیں جو اس پیراگراف کا ہے، وہ آپ نے پہلے لکھنا ہے، بیان کرنا ہے۔ پھر اس میں سے آپ نے کوئی 2 سے 3 پوائنٹ ڈھونڈنے ہیں، نکالنے ہیں اتنے سے حصے میں، اسی پیراگراف میں سے کہ جو قابل تشریح ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں 2 لائنیں ہوتی ہیں، 2 مصرے، اور کچھ پوائنٹ اس میں سے ہم اہم نکات دیکھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں، اسی طرح یہاں 3، 4 یا 5 لائنیں جو پیراگراف کی ہوں گی ان میں سے آپ نے کچھ اہم نکات دیکھنے ہیں اور ان کی وضاحت کرنی ہے۔ انہی کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ جو ہے کسی بھی شکل میں ہو، آیت قرآنی، حدیث یا پھر قول کی شکل میں، وہ آپ نے لکھنی ہے۔ تو اس طرح وہ تشریح بھی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ تھا بیٹے پیٹرن۔ اب اس کو آپ نے جو ہے وہ مارکر اور پین سے پیج پر یا صفحے پر کیسے پریزنٹ کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے آپ سوال نمبر لکھیں گے، عموماً یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اور نیچے آپ ہیڈنگ دیں گے نثر پارے کی تشریح، اور سیم اسی طرح نیچے الف یا بے جو ان سا پہلے کرنا چاہیں،
اس کے بعد آپ حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں گے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ، ایک طرف الفاظ دوسری طرف معنی، اور پھر اس کے بعد تشریح۔ تو اس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھا کلاس نہم اور دہم کے طلباء اور طالبات کے لیے۔ اب ہم اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ ہے کلاس 11ویں اور 12ویں کے طلباء اور طالبات کے لیے۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوال کرنے سے پہلے ان چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی کہ پیراگراف کا سوال صفحے کے اوپر سے شروع کریں، پیٹرن یا طریقہ کار کی تمام سرخیاں یا ہیڈنگز مارکر سے نمایاں کر کے لکھیں۔ پورے نمبر لینے کے لیے پیٹرن کی کوئی ہیڈنگ یا حصہ مت چھوڑیں۔ لمبائی میں اضافہ کیے بغیر جو ہے وہ پیراگراف کو آسان لفظوں میں لکھنا سلیس کہلاتا ہے، جبکہ پیراگراف کی تشریح کرنا وضاحت کہلاتا ہے، اور یہ ایک الگ عمل ہے، اس لیے آپ نے تشریح کرنی ہے نہ کہ سلیس۔ نمبر 6 پر ہے، جس طرح آپ نظم غزل کے شعر کے 2 مصرعوں کی ماں حوالہ جات تشریح کرتے ہیں، اسی طرح یہاں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ وہاں آپ کے پاس شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں، یہاں آپ کے پاس پیراگراف کی 4 یا 5 سطریں ہوں گی جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ نمبر 7 پر ہے کہ شعر کی تشریح کی طرح آپ پیراگراف کی تشریح میں بھی پیرے کے مرکزی خیال کے مطابق آیت، حدیث اور قول کی شکل میں حوالہ جات لکھ سکتے ہیں۔ 1 یا 2 حوالہ جات لکھنے سے آپ بہتر یا پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ نمبر 8 پر ہے، حوالہ جات جو بھی لکھیں وہ تشریح کے درمیان میں لکھیں، نہ کہ شروع میں یا آخر میں۔ آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے عربی کے الفاظ مت لکھیں، صرف اردو ترجمہ لکھیں۔ نمبر 7 پر ہے، اقتباس کی تشریح کے لیے 25 تا 30 منٹ کا وقت استعمال کریں۔ تو یہ تھا 11ویں اور 12ویں کے طلباء اور طالبات کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا پیٹرن۔ اس کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ ان کا پیٹرن جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے نہم اور دہم سے، تو آپ نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے۔ پہلے سوال نمبر جو بھی ہوگا میں نے فرضی لکھا ہے، آپ سوال نمبر کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد الف یعنی چونکہ 2 آئیں گے آپ نے 2 میں سے 1 کرنا ہے، تو جون سا آپ پہلے کرنا چاہیں وہ آپ یہاں شو کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے پورا پیراگراف جو ہے وہ آنسر شیٹ پر نہیں اتارنا، بلکہ اس کو آپ نے اس طرح سے شو کرنا ہے کہ پہلے 2 الفاظ اور پھر اس کے بعد ڈاٹس لگا کر یا ڈیشز لگا کر آخری 2 الفاظ۔ تو یہاں تک تھا بیٹے اس کا یہاں تک تھی اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ یہ ساری آپ نے مارکر سے کرنی ہے۔ یہاں سے اس کا پیٹرن شروع ہوتا ہے جو کہ ہے حوالہ متن۔ یہ پہلی ہیڈنگ ہے، اس کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس میں آپ نے بالکل نہم اور دہم کی طرح 2 چیزیں لکھنی ہیں۔ پہلی کیا ہے، سبق کا عنوان، اور دوسری آپ لکھیں گے مصنف کا نام۔ تو یہ 2 ہیڈنگ آپ لکھیں گے، اس کے 2 نمبر ہیں، اگر آپ درست لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ کچھ ہیلپنگ گائیڈ یا نوٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے سبق کا ماخذ اور اس کی صنف بھی لکھ دیتے ہیں کچھ طلبہ یا طالبات، تو یہ اضافی چیزیں ہیں، ان کے کوئی نمبر نہیں ہوتے، اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں جتنا لکھنا ضروری ہے اتنا ہی لکھیں۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہے بیٹے سیاق و سباق کی، اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں سیاق و سباق کے۔ اب سیاق و سباق جو ہے وہ آپ نے لکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ 10 سے 12 سطریں یعنی 10 سے 12 لائنوں کے درمیان آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق لکھتے ہوئے آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں کہ ایک کہ سیاق و سباق جو ہے سیاق و سباق جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جمالی سیاق و سباق اور ایک ہوتا ہے جو ہے وہ مثالی سیاق و سباق۔
تو آگے اس کے پیٹرن میں چل کر جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بیٹے تیسری ہیڈنگ ہے اس کی، وہ ہے تشریح کی۔ تو تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کی جو طوالت ہے یا لینتھ ہے وہ اقتباس سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، یا اگر صفحات کی بات کریں تو وہ 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا آپ کا پیٹرن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ شیٹ پر مارکر کی مدد سے یا پین کی مدد سے کیسے لکھنا ہے۔ تو ہاں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں آپ دیکھیں کہ تشریح لکھنے سے پہلے یعنی تشریح کا جو آغاز ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ لکھیں گے کہ یہ پیراگراف سبق جو بھی ہے سے لیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف نے اس بارے میں بات کی ہے۔ مصنف نام لکھیں گے ان کا، ایک منفرد اسلوب کے حامل نثر نگار ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ۔ اس کے بعد آپ نے جو پیراگراف ہے اس کا ایک مفہوم کہہ لیں یا تھیم کہہ لیں 2 سے 3 لائنوں میں لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس پیراگراف میں سے جو اہم پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، ان کی وضاحت کرتے جانا ہے، اور کوئی اس جب حوالہ ریفرنس آیت قرآنی حدیث یا قول کی شکل میں جو کہ اس سے ریلیٹ کرتا ہو، اس کا ہم معنی ہو، ایک ہی مفہوم رکھتا ہو، وہ آپ نے لکھتے جانا ہے۔ تو ان 2 سے 2.5 پیج میں 2 پیج سے کم یہ تشریح نہیں ہونی چاہیے ایف ایس سی لیول پر۔ تو اس میں آپ نے 2 پیجز پر کم از کم 3 حوالہ جات جو ہے وہ ریلیونٹ وہ لکھنے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں جی ہم پیج کی طرف کہ آپ نے پیج پر کیسے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے سوال نمبر لکھنا ہے، اور یہ عموماً سوال نمبر 3 آتا ہے۔ تو اس طرح لکھیں گے، نیچے آپ لکھیں گے ہیڈنگ اقتباس کی تشریح، سیم دونوں میں سے الف اور ب جو پیراگراف آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں شو کریں گے۔ پیراگراف کو اس طرح سے شو کر دینا ہے۔ حوالہ متن، اور اس میں 2 چیزیں ہیں جی، پھر سیاق و سباق ہے 10 سے 12 لائنوں کا۔ یہاں ہم بات کریں گے جمالی سیاق و سباق اور مثالی سیاق و سباق۔ جمالی سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سبق کی صنف پر، یعنی اگر تو یہ جو پیراگراف جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے یہ کسی ایسے سبق سے لیا گیا ہے جو فکشن میں نہیں آتا، یعنی افسانوی ادب میں نہیں آتا، جیسے خاکہ ہے، جیسے سیرت نگاری ہے، جیسے خطبات ہیں، جیسے پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ، یا سید کے اخلاق و خصائل ہیں، یا اپنی مددات ہے۔ تو یہ جو ہے سارے ہیں، یہ فکشن میں نہیں آتے۔ تو اس طرح کی اگر کسی سبق سے پیراگراف آ جائے تو آپ نے پورے سبق سے ایک ترتیب سے سٹارٹ سے آغاز سے لے کر آخر تک پورے سبق سے 10 سے 12 لائنیں اہم نکات، اہم چیزیں وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ اور اگر جو پیراگراف ہے وہ کسی ایسے سبق سے آ جائے کہ جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو، یعنی فکشن سے آ جائے، افسانوی ادب سے، جیسے جو ہے وہ سفارش ہے، یا پھر چراغ کی لو ہے، یا پھر سبق ہے کہ ادیب کی عزت ہے، تو یہ اس طرح کے جو سبق فکشن سے اگر آ جائیں پیراگراف میں سے آئے، اس میں سے آئے، تو پھر آپ نے جو پیراگراف دیا گیا ہے جس کی تشریح کرنی ہے آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کی باتیں جو ہے وہ لکھنی ہیں، لیکن ان کی طوالت جو ہے وہ 10 سے 12 سطروں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیٹے تشریح۔ تو تشریح پہلے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اقتباس سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ 3 گنا جو ہے وہ آپ 2 سے 2.5 پیج، میکسیمم 2.5 پیج تک آپ بڑھا کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا پیٹرن اقتباس کی تشریح کرنے کا، اور اتنا ہی تھا آج کے لیے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں لازمی لیجیے گا۔ اور آپ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو لیکچر کیسا لگا، اس میں آپ کے لیے کتنی اہم اور مددگار چیزیں تھیں، ان کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنے جو ہے وہ اہم کمنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ بہت شکریہ۔